کیا ہم نے ان 2 عشروں میں قرآن کی بھرپور تلاوت کر کے، نمازوں میں بھرپور شرکت کر کے، تراویح کی ادائیگی، دیگر چیزوں کی ادائیگی کر کے اللہ کو راضی کیا ہے، یا اللہ بچائے اللہ اب بھی ہم سے ناراض ہے؟ اگر اللہ راضی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اعمال اللہ نے توفیق دی جن اعمال کے کرنے کی، اور اگر اللہ ناراض ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں گڑ گڑانا پڑے گا، زار و قطار اس کو منوانے کے لیے رونا پڑے گا، اور اس کے عالی دربار میں سجدہ ریز ہو کر اس سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ خدا کرے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ رمضان مبارک نجات کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے، برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بن جائے۔ اس آنے والے عشرہ کے اندر 2 اعمال کی بے انتہا کوشش کرنی ہے۔ ایک تو اس آنے والے عشرے میں اعتکاف کا عمل ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں دنیا کے تمام ذرائع سے، آلائش سے، مسائل سے کٹ کر اللہ کے دروازے پر آ پڑنا۔ ابھی تک نفس کے اوپر کنٹرول تھا، روزہ تھا، بہت سارے گناہوں سے بچے ہوئے تھے، لیکن گھر کا کام کاج کرتے تھے، دکانداری کرتے تھے، کھیتی باڑی کر سکتے تھے، کوئی اور کام کر سکتے تھے، لیکن اس عشرہ میں جو صاحب اعتکاف میں آ گیا اس کو تمام دنیا کے علائشوں سے کٹ کر اللہ کے دروازے میں آ جانا ہے، اللہ کے دربار میں آ جانا ہے، اور اللہ کی ذات سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ہر سال مسلسل متواتر اعتکاف فرماتے رہے۔ ایک سال اعتکاف پورے مہینے کا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرو، اور اس کے لیے مناسب ہے کہ شروع رمضان سے ہی اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رمضان سے بھی اعتکاف فرمایا۔ جب 10 دن مکمل ہوئے تو آپ نے خیمہ مبارک سے سر اقدس باہر نکال کے صحابہ سے فرمایا 10 دن اور کرو۔ 10 دن اور کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمہ مبارک سے سر باہر نکال کے فرمایا 10 دن اور کرو، اور ان 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں بیدار رہ کر شب قدر حاصل کرو۔ اس حدیث سے ایک یہ معلوم ہوا کہ پورے رمضان کا مہینہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا
کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اصل مقصد لیلۃ القدر کی تلاش قرار دیا، اور لیلۃ القدر کتنی قیمتی رات ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے کی مدت بنتی ہے، اور ہم میں سے اکثر 83 سال کو پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہے، 80 سے آگے بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ 60 اور 70 کے درمیان ہے، اسی درمیان میں دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب جس کو 1 شب قدر، 2 شب قدر، 3 شب قدر زندگی میں مل گئی، اس کو کتنا بڑا ثواب کا ذخیرہ اللہ کے ہاں جمع ہو گیا۔ تو 1-2 اعتکاف کا مقصد یہ کہ لیلۃ القدر کی تلاش ہو۔ آخری 10 دنوں میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، کبھی بھی زندگی مبارک میں اعتکاف نہیں چھوٹا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 سال کسی وجہ سے اعتکاف چھوٹا، دوسرے سال 20 دن اعتکاف مکمل فرمایا۔ امت کے لیے لازم ہے کہ مصنون اعتکاف کا اہتمام کرے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا معنی کہ اس اعتکاف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تاکید ثابت ہو رہی ہے۔ اگر محلے میں ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، بقیہ حضرات کے سر سے اعتکاف کی سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر محلے میں ایک آدمی بھی نہ بیٹھا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا، اور سنت کے ترک کرنے کا وبال اس پر عائد ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر محلے میں، اپنی مسجد میں جہاں نماز پنجگانہ کا اہتمام ہوتا ہو، اس میں اعتکاف کیا جائے۔ ایک حدیث آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اعتکاف الا فی المسجد، مسجد کو چھوڑ کر کسی اور جگہ میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ افضل ترین اعتکاف ہے مسجد الحرام کا، پھر دوسرے درجے میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیسرے درجے میں مسجد اقصی بیت المقدس کا، پھر جامع مسجد کا جہاں جمع غفیر جمع ہوتا ہو مسلمانوں کا، پھر 5 وقتہ مسجد جس میں 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اس میں مسجد کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے
افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اعتکاف کریں. گھر میں کہیں کہیں ایک کمرہ منتخب ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جہاں بچے نماز پڑھتے ہیں، خواتین نماز پڑھتی ہیں، گھر کے بڑے نماز پڑھتے ہیں. ایسے کمرے کا انتخاب کر لیا جائے اور عورت وہیں اعتکاف کرے. عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا سنت ہے. حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین متواتر اعتکاف فرماتی رہی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اب چونکہ مساجد میں خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا اس پرفتن دور میں فتنے سے خالی نہیں ہے، اس لیے فقہاء نے اجازت دی کہ اپنے گھروں میں خواتین بیٹھ کر اعتکاف کریں. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو ایک اعتکاف یہی جو میں عرض کر رہا ہوں سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور دوسرا اعتکاف نظر. کسی نے یہ نیت باندھ لی میرا فلاں کام ہو جائے میں اعتکاف کروں گا، چاہے 2 دن کی نیت کی یا 3 دن کی نیت کی یا عشرہ کی نیت کی. یہ اعتکاف واجب ہے اور اس میں روزہ رکھنا بھی واجب ہے. اور سنت مؤکدہ الکفایہ جو رمضان کے عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے اس میں بھی روزے دار ہونا لازم ہے. اور تیسرا اعتکاف نفل ہے. انسان مسجد میں داخل ہوا تو نیت کر لی نوائت الاعتکاف ما دمت فی المسجد. یہ عربی کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ دہرانے ضروری نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں نیت کر لیں کہ میں جتنی دیر مسجد میں ٹھہروں گا اعتکاف کی نیت سے ٹھہروں گا. جب باہر چلا جائے گا بندہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. جب دوبارہ اندر آئے گا بندہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لے تو آٹومیٹکلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یہ اعتکاف نفل ہے، اس میں روزہ شرط نہیں ہے. اعتکاف نظر میں اور اعتکاف مسنون میں روزہ لازم ہے. فقہاء نے لکھا کہ اعتکاف مسنون میں اگر روزہ نہ رکھے تو مسنون اعتکاف ادا نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے کچھ احتیاطی پہلو ہیں. جس طرح روزہ کے لیے احتیاطی چیزیں ہیں جن سے بچ کر روزہ کامل ہو جاتا ہے. غیبت نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے. روزہ توڑنے کے جو امورات ہیں ان سے بچنا ہے. جان بوجھ کر کھانا نہیں کھانا ہے، وقت سے پہلے افطار نہیں کرنا ہے چاہے 1 سیکنڈ ہی ہو، اور سحری میں احتیاطاً 3-4 منٹ قبل ہی سحری بند کر دینی ہے. یہ احتیاطی پہلو ہے. تو ان احتیاط اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جن میں احتیاط کر کے روزہ ہماری کامل عبادت بن جائے گی. اسی طریقے سے اعتکاف ہے کہ اعتکاف میں
احتیاطی پہلو کا اختیار کرنا ہے جن کو فقہائے کرام نے لکھا ہے اور انہیں آداب اعتکاف کے اعتبار عنوان سے لکھا ہے۔ مثلا ہماری کشمیر کی مساجد میں حمام ہے، حمام باہر کی مساجد میں نہیں ہوتا ہے، کشمیر میں حمام ہے۔ بغیر ضرورت کے حمام میں معتکف کا بیٹھنا مفسد اعتکاف ہے۔ ضرورت کی دو چیزیں ہیں، ضرورت دو قسم کی ہے، ایک طبعی ضرورت ہے، ایک شرعی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے؟ کھانا کھانا ہے یہ طبعی ضرورت ہے، پیشاب سے فراغت ہے یہ طبعی ضرورت ہے، وضو کرنا اور اگر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنا یہ شرعی ضرورت ہے۔ ہاں، کھانا کھانا اور کھانے کے لوازمات پورے کرنا اگر خود ہی کر رہا ہو تو یہ طبعی ضرورت ہے۔ طبعی ضرورت کے لیے معتکف نکل سکتا ہے مسجد سے، اور شرعی ضرورت کے لیے معتکف نکل سکتا ہے مسجد سے، لیکن اتنی دیر ہی جتنی دیر میں وہ طبعی ضرورت مکمل ہوئی فوراً مسجد میں آئے اپنے معتکف میں۔ معتکف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور معتکف اعتکاف کرنے والا، ٹھیک، کیف پر زبر، اعتکاف کرنے کی جگہ، اور کیف کے نیچے زیر اعتکاف کرنے والا۔ معتکف اور معتکف یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر مسجد کے ساتھ باتھ روم کا انتظام نہیں ہے یا وضو کے لیے جگہ کوئی مناسب نہیں ہے، فقہا نے لکھا کہ یہ ذرا دور بھی جا کر، مسجد سے باہر جا کر، دور بھی جا کر قضاء حاجت پوری کر سکتا ہے اور وضو کر کے واپس آ سکتا ہے، لیکن اتنی ہی دیر میں اتنا ہی وقت لگائے جتنا وقت وضو میں اور فراغت میں لگتا ہے۔ راستے میں کھڑے ہو کر کسی سے دربار لگا لینا، اگر ایسا کر لیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو حمام میں بلا ضرورت نہ بیٹھے کہ گرمی حاصل کرنے کے لیے حمام میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے، نہیں، کیوں؟ حمام مسجد کے ساتھ ضرور ہے لیکن مسجد نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ محراب ہے، اس کو طاقدان کہتے ہیں، یہ محراب مسجد کا ہے لیکن مسجد نہیں ہے، یاد رکھنا۔ مینار مسجد کا ہے لیکن مسجد کا حکم نہیں رکھتا، سیڑھی اور ورنڈا مسجد کا ہے لیکن مسجد کا حکم نہیں رکھتا۔ اب مسجد کیا گئی؟ مسجد ہو گیا یہ جسے ہم اپنی زبان میں جام خانہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس میں معتکف کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ مناسب یہی ہے کہ وہ اس کے لیے پردہ ٹانگ لیا جائے، اگر ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، چار آدمی ہیں، پردہ ٹانگ دیا جائے تاکہ اس پر اس کی نظر بھی کسی آدمی پہ نہ پڑے، اس پر بھی کسی آدمی کی نظر نہ پڑے۔ یہ احتیاط ہے۔ جہاں 1000 آدمی، 2000 آدمی اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں وہاں یہ صورت ناممکن ہے، وہاں پردے نہیں ٹانگ سکتے، لیکن جہاں 4 آدمی مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ پردہ ٹانگ سکتے ہیں احتیاط کے طور پر۔ یہ کیوں ہے؟ حضرت
حضرت اقدس مولانا محمد رحمت اللہ صاحب برکاتہ العالیہ نے فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ اعتکاف کرنے والے کو یکسوئی حاصل ہو، اس کی توجہ آنے والے پر نہ جائے، اس کی توجہ دنیا کی کسی چیز کی طرف نہ جائے، وہ صرف یکسو ہو کر ایک طرف ہو کر اللہ کے دروازے پر پڑا رہے۔ یہ یکسوئی کے لیے ہے، یعنی ایک ہی طرف اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ کہیں دوسری دائیں بائیں کوئی خیال نہ جائے۔ فقہا نے لکھا ہے معتکف اگر اس کو کھانا پہنچانے والا، چائے پانی پہنچانے والا، مہیا کرنے والا آدمی موجود ہے تو اس نیت سے مسجد سے باہر نہ جائے، اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے وہ مسجد سے باہر جا کر کھانا گھر میں کھا سکتا ہے، لیکن جتنی دیر کھانا کھانے میں لگے گی اتنی ہی دیر، اس سے زیادہ وقت نہ لگائے۔ بہرحال یہ بہت سارے فروعی مسائل ہیں جو اعتکاف کے مختلف کتابوں کے اندر، بلکہ علماء کرام نے تو الگ اعتکاف کے مسائل پر کتابیں مرتب فرمائی ہیں۔ فقہا نے باب الاعتکاف کے عنوان سے فقہ کی کتابوں کے اندر یہ اس کے مسائل کو جمع کیا ہوا ہے۔ ضرورت پڑنے پر آپ اپنے جید علماء کرام سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔